اپنے چچا کی قبر پہ جا کے روتی ہے، جو اپنے والد کی قبر پہ جا کے روتی ہے اور جا کے کہتی ہے یا ابت، اے میرے بابا، سبت علیہ مصائب، مجھ پر مصائب ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مخدومہ کائنات، مظلومہ کائنات، سب سے بڑی مظلوم ہے۔ اور سن لیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ فقیر، یہ ناچیز ہر دور میں، ہر حالات میں اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں۔ اور ایک ایسی شخصیت کا نام لینے لگا ہو جس نام کے بعد وہ یقین ہے کہ اس پوری تمام ایک دفعہ ہلچل مچے، وہ نام ہے خال المومنین، خاتم وحی اور دنیا کا مظلوم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، آپ نے سنا، اس وقت مکتب مسلک اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب بھی ہیں اور عوام الناس انہیں مناظر بھی سمجھتی ہے۔ آپ نے ان کا یہ کلپ سنا، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب امیر معاویہ جو ہیں وہ دنیا کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں بحیثیت ایک عام، ایک ادنا سا اہل حدیث مسلک کا کارکن ہونے کی حیثیت سے، کیا ظلم ہوا ہے؟ کتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں امیر معاویہ کے؟ کتنی ماریں کھائی ہیں اسلام کے لیے حضرت امیر معاویہ نے؟ کتنی اولادیں حضرت امیر معاویہ کی اسلام کی خاطر کٹ چکی ہیں؟ کتنی شہادتیں ہیں امیر معاویہ کی لڑی میں، نسل میں؟ آپ بتلائیں گے؟ ان سارے سوالات کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ ایسے لوگ کہتے اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت ہیں، لیکن اصل میں یہ ناسبی ہیں۔ اصل میں یہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث میں بڑے ہی مایہ ناز خطیب ہیں، بڑے اعلیٰ خطیب بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، جو بڑی معتدل گفتگو کرتے ہیں، جن کی بات سننے کو دل کرتا ہے، فطر سے، روح سے، ایک قرآن و سنت سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صاحب اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سبتین شاہ نقوی صاحب کہ وہ اس وقت جرنیل ہیں مسلک اہل حدیث کے، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا؟ یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ اہل سنت بھی نہیں ہے، یہ ہے ناسبی۔ ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلے گا کہ سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام سب سے بڑے شہید ہیں، سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مخدومہ کائنات، مظلومہ کائنات، سب سے بڑی مظلوم ہے، نہیں نکلے گا۔ حالانکہ قرآن و احادیث کی گواہیاں موجود ہیں کہ ان سے بڑا مظلوم نہیں ہے کوئی ان سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ مجھے کوئی گرد نہیں ہے کوئی حضرت معاویہ کو مظلوم کہے، کوئی کسی اور کو مظلوم کہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے واضح ہو جائے۔ قرآن اور حدیث کی حیثیت ہے
ان لوگوں کی، علماء کی، خطباء کی باتوں کی اہمیت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی اہمیت ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن و حدیث سے کہ سب سے بڑا مظلوم کون ہے، اور حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مظلومہ کائنات، بی بی فاطمہ سے، نبی کی بیٹی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں، اللہ کی قسم کوئی مظلوم نہیں ہے، جس کی ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پے در پے جس کی نسل کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور تہ تیغ جن کی نسلوں کو کرنے کی کوشش کی گئی اور زیادہ کو شہید کر دیا گیا، یہ آئمہ کون ہیں؟ آئمہ اطہار علیہم السلام کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام لخت جگر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، کبھی ان کی زبان سے یہ نہ نکلے گا کہ بیٹی نبی کی بڑی مظلوم ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت و مظلومیت کی باری آئے گی، وہاں تقابل میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آئیں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کریں گے تو صرف صحابہ کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ کیونکہ آج ٹاپک ہی صحابہ کا تھا اس لیے ہم نے صحابہ کی بات کی ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات ہوگی تو اس میں صحابہ کو شریک کر لیں گے اور کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے دفاع کرتے ہوئے صحابہ کو شامل کیا ہے۔ یہ ہے دوگلی پالیسی۔ سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتے ہیں اونچی اونچی بلند آوازوں کو، آہو بکا کو اللہ پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ آہو بکا کرتا ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عام فہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک وفات کے بعد سیدہ فرماتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا۔ مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، مجھ پر اتنے ظلم ہوئے ہیں، مجھ پر اتنا ظلم کیا گیا ہے، مجھ پر اتنے مصائب آئے ہیں، اگر ان مصائب کو اگر یہ مصائب پہاڑوں پر نازل ہوتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر یہ مصائب دنوں پر آتے، دن اپنی روشنی کو کھو کے تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ پہاڑوں پر ظلم اتنے ہوتے تو پہاڑ پانی کی طرح بہہ نکلتے، اور اگر یہ دنوں پر ہوتے تو دن کا سورج جو غروب ہو جاتا اور رات ہو جاتی۔ اتنے مصائب اترے ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ دنوں پر یہ مصائب اترتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور کبھی تیری زبان سے یہ نکلا ہے کہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات جس کی 7 نسلیں اللہ کے رستے میں کٹ چکی ہیں، جس کی 7 نسلیں اللہ کے رستے میں کٹ چکی ہیں، وہ سب سے بڑی مظلوم ہے؟ نہیں نکلے گا۔ وہ بیٹی پیغمبر کی جس کے در پاک پہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہا گیا کہ تیرے در کو جلا دیا جائے گا، کیا یہ کسی غیر کی بات ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں واضح یہ روایت لکھی ہو، کبھی اپنی زبان، اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اور جب حدیث کی باری آتی ہے تو دم دبا کے بھاگنے کو نکلتے ہو۔ کیا ہے یہ؟ کون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ کبھی اپنے چچا جان کی قبر پاک پر جا کے روتی؟ آؤ میں آپ کو کتاب کھول کے بتاتا ہوں کون ہے سب سے مظلوم، کون ہے کہ جن کا ذکر کیا جائے کہ وہ کائنات میں سب سے مظلوم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ابھی تو جناب حسین کے پر جو ظلم ہوا، یہ ظلم کس پر ہوا؟ یہ سیدہ زہرا پر ہوا، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت علی ابن حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، حدثہ ان ابیہ، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت تزور قبر عمہا، اپنے چچا جان جن کے ناک کو کاٹ لیا گیا، جن کے کانوں کو کاٹ لیا گیا،
سینہ چیر کے جن کے سینے سے اس دل نکال لیا گیا، اس کو چبا لیا گیا، ناک اور کان کو کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈال لیا گیا، مسلا کیا گیا، جن کی نعش مبارک کو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ حمزہ ہے، شیر مصطفیٰ اسد اللہ الغالب، حضرت جناب امیر حمزہ علیہ السلام، نبی کا شیر چچا، فرماتے کانا تزور قبر امہا، اپنے چچا جان کی قبر کی زیارت کرتی، حمزہ ابن عبد المطلب فی الایام فتصلی وتبخ عندہا، جو اپنے چچا کی قبر پہ جا کے روتی ہے، جو اپنے والد کی قبر پہ جا کے روتی ہے اور جا کے کہتی ہے یا ابت، اے میرے پاپا، سبت علی مصائب، مجھ پر مصائب ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ خدا کی قسم، اصلی اہل حدیث وہی ہے جو پیغمبر کی آل سے جڑا ہے۔ میں 20 اہل حدیث گنا دیتا ہوں، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک، جو حقیقی اہل حدیث ہیں، جو سیدہ زہرا کی مظلومیت کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ 3 دن کی پیاس، بچے بلک رہے ہیں، اور تیسرے دن پیاس کی شدت میں زخموں سے چور امام حسین کے گلے کو کاٹ لیا گیا۔ کسی کی زبان پہ یہ بات کبھی نہ آئے گی، زخموں سے چور، زخموں سے نڈال، جو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، دشمن کے جھم گھٹے میں، دشمن کے گھیرے میں گرے ہوئے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو پوری کائنات کے مالک ہیں، وہ پانی کی بوند سے ترس رہے ہیں، اور اس حالت میں مرہم زخموں پہ مرہم پٹی کیا ہو رہی ہے؟ امام حسین کے سینہ پاک پہ قدم رکھ کے گردن کاٹ لی گئی ہے، کوئی امامہ کھینچ رہا ہے، کوئی قمیض کھینچ رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ کب بیان کرو گے اس کو؟ کب بیان کرو گے؟ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ سب سے بڑے مظلوم ہے آل رسول، سب سے بڑی مظلوم ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ کب تک بھاگو گے اپنی کتابوں سے؟ اور سن لیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ فقیر، یہ ناچیز ہر دور میں، ہر حالات میں اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک کھڑا ہے، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہی رہے گا کہ سب سے بڑی مظلوم اس کائنات میں مظلومہ کائنات ہے حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور پھر قرآن نے کہا اللہ اونچی اونچی آوازوں کو پسند نہیں کرتا، کوئی آہو بکا کرے اللہ پسند نہیں کرتا، کوئی چیخو پکار کرے اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو وہ چیخو پکار کرے، اللہ کہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ کسی اور ویڈیوز میں انشاءاللہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔